بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ آخرت میں زنا کرنے والے کو کیا سزا ملے گی اور جھوٹ بولنے والے کو اور سود کھانے والے کو؟ پلیز ایک بار اس ویڈیو کو دیکھ لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز کے بعد صحابہ کرام سے دریافت فرمایا کرتے تھے کہ تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ اگر کسی نے دیکھا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تعبیر فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام سے دریافت فرمایا اور کسی نے بھی خواب کا تذکرہ نہ کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ دو آدمی میرے پاس آئے ہیں جو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھ کو ایک مقدس سرزمین کی طرف لے کر چلے گئے۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص وہاں بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا ہاتھ میں زنبور لیے ہوئے کھڑے کھڑے اس بیٹھے ہوئے شخص کے کلے چیر رہا ہے، اور جب ایک کلا گدی تک چر جاتا ہے اور دوسرے کلا کے ساتھ بھی یہی معاملہ کرتا ہے، اور اتنی دیر میں اس کا پہلا کلا درست ہو جاتا ہے، مگر وہ شخص پھر اس کے ساتھ یہی عمل دہراتا ہے۔ یہ دیکھ کر میں نے دریافت کیا کہ آخر یہ کیا بات ہے؟ تو وہ دونوں کہنے لگے کہ آگے چلیے۔ ہم آگے چلے تو ایک ایسے شخص کے پاس سے گزر ہوا جو لیٹا ہوا ہے اور دوسرا شخص اپنے ہاتھ میں ایک بھاری پتھر لیے اسے لیٹے ہوئے کے سر کو نہایت بے دردی سے کچل رہا ہے۔ چنانچہ وہ شخص جب اس کے سر پر زور سے پتھر مارتا ہے تو پتھر لڑک کر دوسری جانب چلا جاتا ہے، اور وہ شخص ابھی تک اس پتھر کو واپس نہیں لے کر آتا کہ اس کا سر پھر درست ہو جاتا، اور پھر اسی طرح اس کا سر پھوڑتا رہتا، یہ مار مار کر اس کا سر کچل دیتا۔ یہ دیکھ کر میں نے دریافت کیا یہ معاملہ کیا ہے، تو وہ آدمی کہنے لگے کہ آگے چلیے۔ جب آگے چل کر ہم ایسے غار پر پہنچے جو تندور کی طرح اندر سے کشادہ تھا، اوپر سے تنگ، جس میں آگ دہک رہی تھی، اور بہت سے مرد عورت اس میں پڑے تھے۔ جب آگ کے شعلے بلند ہوتے تھے تو وہ سب اوپر اٹھتے اور نکلنے کے قریب ہو جاتے، اور جب آگ نیچے بیٹھتی تو اس کے ساتھ نیچے چلے جاتے تھے۔ یہ دیکھ کر میں نے معلوم کیا کہ یہ کیا معاملہ ہے، تو وہ کہنے لگے کہ آگے چلیے۔ آگے چل کر ہم نے دیکھا ایک خون کی نہر میں ایک شخص کھڑا ہے اور دوسرا شخص نہر کے کنارے پر کھڑا ہے، جس کے سامنے بہت سے پتھر پڑے ہیں۔ جس وقت اندر والا شخص نہر کے کنارے کی طرف آتا اور نکلنا چاہتا تو کنارے والا شخص زور سے اس کے منہ پر پتھر مارتا تاکہ وہ پھر اسی جگہ واپس پہنچ جاتا، اور پھر جب وہ دوبارہ باہر نکلنے کی کوشش کرتا تو پھر اس کو اسی جگہ دوبارہ پہنچا دیتا۔ اس حال کو بھی میں نے معلوم کرنا چاہا تو وہ دونوں کہنے لگے کہ آگے چلیے۔ آگے چل کر ہم ایک ایسے سرسبز و شاداب باغ میں پہنچے جس میں ایک بہت بڑے درخت کے نیچے ایک بوڑھا آدمی اور بہت سے بچے بیٹھے ہیں۔ اس درخت کے قریب ایک اور شخص بیٹھا ہوا ہے جس کے سامنے آگ جل رہی ہے، جس کو وہ مزید بھڑکا رہا ہے۔ پھر وہ دونوں مجھے اس درخت پر چڑھا لے گئے جس کے درمیان میں ایک خوبصورت مکان تھا۔ وہ دونوں مجھے اس مکان میں لے گئے۔ اتنا عمدہ مکان میں نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا تھا، جس میں بہت سے بوڑھے، جوان اور بچے موجود تھے۔ پھر باہر لا کر اس سے بھی اوپر لے گئے جہاں پہلے گھر سے بھی زیادہ عمدہ مکان تھا، جس میں صرف بوڑھے اور جوان تھے۔ اب میں نے ان دونوں سے کہا کہ تمام رات مجھے لیے پھرتے رہے ہو، آخر ان اسرار کے حقائق سے بھی تو آگاہ کرو۔ جب انہوں نے بتایا کہ جس شخص کے کلے چیرے جا رہے تھے وہ جھوٹا شخص ہے، جس کی جھوٹی باتیں دنیا میں مشہور ہو جاتی تھی، قیامت تک وہ اسی سزا میں مبتلا رہے گا، اور جس کا سر پھوڑا جا رہا تھا وہ ایسا شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے علم قرآن عطا فرمایا، مگر رات کو غافل ہو کر سویا رہتا تھا اور دن کو اس پر عمل نہ کرتا تھا۔ قیامت تک وہ اس عذاب میں مبتلا رہے گا، اور آگ کی غار میں زناکار پڑے ہیں اور خون کی نہر میں سود خور ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ جو سرسبز درخت کے نیچے آپ نے آدمی دیکھا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اور ان کے گرد لوگوں کی نابالغ اولاد، اور اس درخت کے قریب جو آگ دھونکنے والا شخص ہے جو آپ نے دیکھا تھا وہ مالک دوزخ ہے، اور درخت کے اوپر والا وہ پہلا گھر جس میں آپ داخل ہوئے عام مسلمانوں کا گھر ہے، اور دوسرا گھر شہیدوں کا ہے۔ پھر فرمانے لگے کہ ہم دونوں آدمیوں میں سے میں جبرائیل ہوں اور یہ میکائیل ہے۔